اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سوال میرا خیال ہے وہ جو میں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر پروگرام کیا ہے وہ کچھ لوگوں کو اچھا پسند نہیں آیا، یا اس میں سے مجھے پہلی خیر پتہ تھا کہ اس طرح کی لوگوں کے مشکل تو ہوتے ہیں سمجھنا چیز کو۔ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کر بھی دوں، لیکن اتنی پیچھے ایک شاف ذرا اگر میں نے یہ بات کیا تو میری پیچھے اس کے 30 سال کی لرننگ ہے یا پھر 40 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ اب میں 40 سال کے ایکسپیرینس کو 15-20 منٹ 30 منٹ میں بھی اگر بیان کر دوں تو وہ 40 سال کا ایکسپیرینس تو میرے بلیفس بنے 40 سال میں کسی چیز کے بارے میں، اور میں وہ 30 منٹ میں آپ کا بلیف تو نہیں بنا سکتا۔ تو میں خیال یہ ایشو آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ سوشلائزنگ کو پسند نہیں کرتے، گھروں اور نیبرہڈ فیملی لائف کو کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت اور کریں۔ لیکن بالکل غلط بات ہے کہ میں سوشلائزنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ سوال یہ اگر ایسا ہونا کہ جس طرح کی سوشلائزنگ آج کل آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جس کو میں نے ڈسکرائب بھی کرنے کی کوشش کی، ہاں میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یا ہمارے دور میں ہمارے والدین جو ان سے ہیں ہمارے گھروں میں ہم سوشلائز نہیں کرتے تھے؟ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے سوشلائزنگ نہیں ہوتی تھی۔ جب سے انسانیت ہے سوشلائزنگ کیا نہیں ہو رہی تھی، بس ابھی پچھلے 30 سالوں میں ہی شروع ہوئی ہے۔ یہ سمجھنا ہوتا یہ ہے کہ جس ٹائم فریم کے آپ ہوتے ہیں نا، آپ اسی کلاک سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اسی کو سوشلائزنگ دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ ریسٹورانٹس میں جانا، ہوٹلوں میں جانا، شاپنگیں کرنا، دوستوں کے ساتھ روز جناب بھرے ہوئے ہیں ریسٹورانٹس، اور ٹائم گزارا جا رہا ہے باہر۔ آپ کو لگتا ہے یہی سوشلائزنگ ہے؟ نہیں، ایسی سوشلائزنگ آپ کو لگتا ہے یہ سوشلائزنگ ہے۔ سوشلائزنگ یاد رکھیے ہر انسان کی سوشل نیڈز ہیں، یہ تو نیڈ ہے۔ تو کون ایسا آدمی ہے جو کہ اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ میں نے جس طریقے سے پچھلے 30 40 20 سالوں میں یہ سوشل نیڈز پوری کی جا رہی ہیں اور اس کے جو اثرات آ رہے ہیں، میرا اس پہ اعتراض ہے۔ سوشل نیڈز پہ تو میں خود سائیکالوجسٹ ہوں، میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل سوشلائزنگ ہے پچھلے 20-30 سالوں میں، یہ ساری کمرشل ایکٹیویٹی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ہم الوژن ہے نا، آپ فیملی کے ساتھ لے کے ریسٹورانٹ میں چلے جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، میوزک چل رہا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور جب کھانا آ گیا آرڈر کیا، انتظار کیا، اس کے بعد بھی جناب شور ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی کے ساتھ سوشلائزنگ یا اچھا ٹائم گزارا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ الوژن ہے کہ آپ نے اچھی پازیٹیو یا پروڈکٹیو سوشلائزنگ کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ ٹائم دوستوں یاروں کے ساتھ گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے 30-40 سال پہلے ہوتے تھے۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو یہ الوژن ہے۔ مثلا فیملیاں بہت پیار محبت والی ہوتی تھیں، آج وہ اس طرح کا پیار محبت ہے نہیں۔ تو مجھے ایک تو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا اصل چھوڑ دیا ہے، اور کمرشل انڈسٹریلائزیشن نے اور جو اکنامکس چلانے والے ہیں ملک کی، انہوں نے اس کو ایسے دنیا میں پریزنٹ کیا ہے کہ جیسے یہی کامیاب لوگوں کا رویہ دستور ہوتا ہے کہ جناب بس سارا دن وہ گھومتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے رہتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ بھی گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ وی آر اسپینڈنگ ٹائم ان کراؤڈس، اور اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم سارا سال ایک محلے میں رہتے ہیں، ہمیں نیکسٹ ڈور جو رہتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ویسے اپنے آپ کو سوشلائزنگ کے ورڈ کے اوپر بڑے جذباتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کے بغیر ہمارا سانس رک جائے گا۔ بھائی، اگر آپ کی سوشلائزنگ تھی تو یہ 7 سال ہم سایہ جو اس کے ساتھ سوشلائزنگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہمارے زمانے میں سوشلائزنگ ہوتی تھی اور بڑی ہوتی تھی۔ مثلا سورۃ النحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہر ویکینڈ کے اوپر یا ہماری کہیں دعوت ہوتی تھی یا ہمارے گھر دعوت ہوتی تھی،
اور میں یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں بتا رہا، یہ ہم نے پوری زندگی یہی دیکھا ہے جب تک ہم ماں باپ کے ساتھ رہے ہیں۔ فیملیز میں بانڈنگ ہوتی تھی، تو وہ جو ٹائم ہوتا تھا اس میں ہم بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے آپس میں، ایک دوسرے کی اندر باہر کا ہمیں پتہ ہوتا تھا۔ اب ہم سوشلائز کر بھی رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل فون ہے، یا بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا موبائل پہ ہیں، یا مووی دیکھ رہے ہیں، یا شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی سوشلائزنگ نہیں ہو رہی۔ ایلوژن ہے، دکان چل رہی ہے، بل آ جائے گا آپ کو، لیکن سوشلائزنگ نہیں ہوئی۔ تو میرا اس طرح کی سوشلائزنگ جو کمرشل ایکٹیویٹی بن چکی ہے اس پہ اعتراض ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے زمانے میں ایک بڑی کلیئر بات ہوتی تھی کہ ہم کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ جو محلہ داری ہوتا، ہمیں ہر ایک کا نام آتا تھا۔ انکل رشید کے گھر کیا ہو رہا ہے، انکل رحمان کے گھر، ہم سب ان کو انکل کہا کرتے تھے۔ اور جو دوستیاں یاریاں ہوتی تھی نا، وہ فیملی فرینڈس ہوتے تھے۔ مثلا اگر ان کے امی ابو جون سے ہیں، وہ میرے امی ابو کے پاس آ رہے ہیں، تو ہم ان کے بچوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کا۔ تو یہ جو بریک اپ تھا نا کہ جی بیٹی کا علیحدہ سرکل ہے تو بیٹے کا علیحدہ سرکل ہے، تو بیوی کا علیحدہ سرکل ہے، تو خامد کا علیحدہ سرکل ہے، اور جناب رشتہ داروں کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہمسایوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور ہم جناب 3 کلومیٹر گاڑی چلا کے لائن میں لگ کے کھانا کھانے کو ہم سوشلائزنگ کہتے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے اگر یہ سوشلائزنگ ہے تو۔ کوئی سوشلائزنگ تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ اس کا دکھ درد بٹائیں، کوئی محبت کا احساس ہو، اس کو سمجھ آئے۔ مسلمانوں نے، اگر پوری دنیا میں خیر ہے، مسلمان بچارے کیا سب کی دنیا میں، ہم نے تو ہر چیز کو، مسلمانوں میں نے اس لیے کہا کہ ان میں زیادہ ہے، ہم نے ہر چیز کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مگر ساگرہ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگانی ہو، یہاں تک کہ کوئی مر جائے تو ایک چیز جو ہے نا ہر جگہ کامن، وہ کھانا پینا، کھانا پینا، کھانا پینا۔ تو شاید ہم نے اس کمرشل ایکٹیویٹی کا نام سوشلائزنگ رکھا ہے۔ سوشلائزنگ ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کو کرنے کے بہت طریقے ہیں، اور محلے والوں کے ساتھ بیٹھیں، خواتین آپس میں جاتی رہیں، ایک دوسرے کے گھر میں آپ کھانے بھیجا کرتے تھے، اور ہم جایا کرتے تھے۔ تو بچے ہمیں امی نے پکڑایا، بیٹا یہ ذرا آنٹی کو سامنے پکڑاؤ، ادھر سے کوئی چیز آ گئی، شام کو بیٹھ کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ماں باپ بیٹھے گپے مار رہے ہیں، تو وہ بھی سوشلائزنگ تھی۔ اچھا، اس طریقے سے جو مساجد ہیں وہ بہت خوبصورت کمیونٹی سینٹرز ہوتے تھے۔ میں نے اس کا مظاہرہ امریکہ میں کیا کہ امریکہ میں جو مساجد ہیں وہ کمیونٹی سینٹرز ہیں جہاں پہ پوری فیملی آتی ہے۔ مجھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاید ہم نے، آپ سوچیں ایک مسجد کا کتنا کمال ہے۔ اگر ایک مساجد ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہوتے تو نہ ہمارے شادی گھروں کی ضرورت ہوتی، نہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہوتی، نہ ہمیں شاپنگ کا مسئلہ ہوتا، نہ ہم ہوٹلوں ریسٹورنٹس میں جا رہے ہوتے، بچے ہمارے نماز خود ہی وہیں پہ پڑھ رہے ہوتے۔ آپ کو سوچیں نا، باپ جا رہا ہو، بچے باہر فٹ بال کھیل رہے ہوں، آہستہ آہستہ ایک دن جب بچہ بڑا ہوگا وہ بھی اندر آ کے لائن میں لگ جائے گا، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ بیویاں جون سی ہیں ان کو پرابلم یہ نہیں ہوتی میں گھنٹہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ میں امریکہ میں مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے، 2 گھنٹے گزر جاتے تھے، اس لیے کہ بیگم ساتھ ہوتی تھی، ساتھ وہ آپس میں گپے ماری ہوتی تھی، ان کو آنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ آج آپ مسجد میں جا رہے ہوتے تو آپ کو پتا بیوی بچے گھر رہے ہیں تو آپ جناب بھاگتے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کمیونٹی وہاں پہ سوشلائزنگ ہوتی تھی، اور بڑی ایکٹیو سوشلائزنگ ہوتی تھی۔ آپ سوچیں نا 5 دفعہ آپ، اور اسی لیے حدیث میں ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق بہت غیرت والے جناب ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، ان کو بڑا برا، وہ بڑے سخت تھے عورتوں کی اس بارے میں، تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عورتیں باہر نکلیں، تو انہوں نے یہ اس چیز کا کہا کہ جی عورتوں کو مساجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو منع نہ کرو، خواتین اگر آپ مساجد میں نہیں جائیں گی تو وہی ہوگا جو حال جو آج ہے ہمارا ہے۔ اب ماں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ماں کا اپنا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں ایک کمیونٹی ہے، اس کے اندر مسجد ہے، میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھنے جاتے رہے، بچے ہوئے، بچے جانا شروع ہو گئے، کل کو یہ جو بچے ہیں یہ شادی بھی کرنا چاہیں گے تو یہ اسی مسجد میں کرنا چاہیں گے۔
ان کو کل کو کوئی پسند بھی آ جائے گی تو وہ اسی کمیونٹی کی مسجد میں جن کے ساتھ 25-30 سال سے اتنے لوگ آ رہے ہیں وہیں پہ ان کی سوشلائزنگ ہوگی, رشتہ بھی ہو جائے گا. آج جو ہمارے مسئلے ہیں اس کی رشتے نہیں آتے, رشتہ کہیں اور سے آنا ہے, بچہ کہیں اور پہ ہے, جس کو بچے کو پسند ہے وہ ماں باپ نے دیکھا بھی نہیں ہوا, جو ماں باپ کو پسند ہے وہ بچوں کو پسند نہیں ہے, آپس میں اکٹھے گرو نہیں کیے. جب آپ کی عادتیں ساتھ ہوتی ہیں, جب آپ کے مائنڈ سیٹ ساتھ ملتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, بہت کچھ ملتا ہے. تو ہم محلے والوں کے ساتھ, فیملی فرینڈس کے ساتھ, بچوں کو پیئرز ہوں گے, ایک جیسی تربیتیں ہوں گی, آپ پڑھتے چلے جائیں گے. بہت سوشلائزنگ کے طریقے ہوتے تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بالکل یہ نہیں کہتے کہ جی سوشلائزنگ نہیں کرنی چاہیے. سوشلائزنگ, پازیٹیو پروڈکٹیو سوشلائزنگ ضرور کرنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کوالٹی آف ٹائم ورسز کوانٹٹی آف ٹائم کا ایشو ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم اگر اپنی فیملی کو دینا چاہتے ہیں, اپنے کسی بڑے رشتہ دار کو, کوئی چچا ماما کو آیا ہوا ہے, تو وہ کوالٹی ٹائم یہ کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھیں, توجہ سے بات سنیں, ہاتھ پکڑیں, ساتھ لگیں, پیار محبت کریں, ان کی طبیعت پوچھیں, مزاج پوچھیں, بزنس کا پوچھیں, آنٹی سے اپنے ان کے حالات کا پوچھیں, خالہ سے بات کریں, ساتھ لگائیں, ان کو اپنے سرو کریں. یہ محبتیں ہوتی تھی, یہ کوالٹی آف ٹائم ہوتا تھا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم 1 گھنٹہ گاڑی چلا کے آنٹی کو, ہم نے خالہ کو جناب کسی ریسٹورنٹ میں بلا لیا, اگر بلایا بھی تو, اور اس کے بعد جناب وہاں سے ہم نے کھانا کھا کے کھلا کے انہیں رخصت کر دیا, جہاں پہ کوئی کام کی بات نہیں ہو سکی, اتنا شور شرابہ تھا, نہ آپس میں بانڈنگ ہوئی. بس یہ ساری اس لیے میں کہتا ہوں یہ کمرشل سوشلائزنگ ہے. یہ انسان کی ضرورت ایسی سوشلائزنگ نہیں ہے, یہ الوژن ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. لگتا ہے کہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے, اگر سوشلائزنگ ایسی ہو رہی ہوتی تو یہ معاشرہ بہت جلد ان ہوتا, خاندان بہت جلد ان ہوتے, جو نہیں ہے. خاندان پہلے زیادہ جلد ان تھے, تو میرے حساب سے وہ سوشلائزنگ بہتر تھی. کوالٹی آف ٹائم جب آپ دیتے تھے انسٹیڈ آف کوانٹٹی آف ٹائم. تو میں بالکل جناب سوشلائزنگ کو ناپسند نہیں کرتا. ہاں, میرے نزدیک سوشلائزنگ کے کرنے کے طریقے تھوڑے سے فرق ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں, جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483748 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.